جذبہ جذبہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی کیمیکل ہیں جو کہ خوشی کا جذبہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیمیکلز ہیں کہ جو کہ غم کا جذبہ ہے اور غصے کا جذبہ ہے، خوف کا۔ اور بعض اوقات دو جذبے مل بھی جاتے ہیں، حیرت کا جذبہ اور شاکڈ ہونے کا جذبہ، اور ساتھ ہی غصے کا جذبہ یا کوئی بریومنٹ کا جذبہ. تو یہ سارے جذبے ہیں، تو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں اچھا موڈ برا موڈ، جو عام بندہ ہے اس کو اتنا ہی پتہ ہے، لیکن جو ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا شہری یا سویلائزڈ ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جذبے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جذبوں سے لیس کر لیتا ہے، وہ لٹریٹ ہو جاتا ہے، ایموشنلی لٹریٹ. جیسے کمپیوٹر لٹریٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کمپیوٹر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو سارا پتہ ہوتا ہے. وہ پھر لینگویج بھی کمپیوٹر کی بولتے ہیں کہ ابھی سویرے سویرے میں ٹوائلٹ گیا، میں نے بہت کچھ ڈاؤن لوڈ کیا. ایموشنلی لٹریٹ ہونے سے اپنے جذبات کا دوسرے کے جذبات کا پتہ چل جاتا ہے. انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ ہو جاتی ہے نا، آپ اچھے وے میں اس کو ابھی جیسے فٹ بٹ گھڑی ہے تو وہ سٹیپس بتاتی ہے، دل کی دھڑکن بتاتی ہے، اور بہت کچھ وہ بتاتی ہے کہ رات آپ سوئے کتنے بجے کچی نیند تھی، کتنے بجے پکی نیند تھی، آپ نے خواب کب دیکھے. تو اب فٹ بٹ آ رہی ہے نیکسٹ منتھ جو بتائے گی کہ آپ کا موڈ اس وقت کیسا ہے، وہ ڈسکرائب کرے گی موڈ کو کہ آپ غصے میں ہیں یا آپ خوشی میں ہیں، اور بہت سارے جذبوں کے نام لے کے وہ بتائے گی گھڑی آپ کی، کیونکہ انہوں نے کچھ سینسر ایسے لگائے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس وقت اداس ہوں، اور آپ کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ بر وقت ہی آپ کو وہ کوشن دے دے گی کہ آپ اس کو بدل دیں. لوگ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو یہ ان کی کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹیز ہیں. وہ اپنے جذبات کو لفظوں میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کے جذبات تو ہمیشہ سے تھے، لیکن انسان کی گفتگو پچھلے 10,000 سال سے شروع ہوئی ہے. 10,000 سال سے پہلے انسان بولا نہیں کرتا تھا. 2.5 لاکھ سال انسان کو اس زمین پر ہو گئے ہیں، پر 2,40,000 سال انسان بولا ہی نہیں، ایکسپریسو ہی نہیں تھا. اور پھر اس کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہوگا کہ تم بولو، اور اس نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کیا اور کچھ لفظ بنانے شروع کیے، اور دن بدن لفظ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. مثلاً اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں انگلش ووکیبلری میں 100% اضافہ ہو گیا ہے لفظوں کا. بہت سارے لفظ آپ کے دیکھتے دیکھتے انگلش ڈکشنری میں آئے ہیں، پہلے موجود ہی نہیں تھے. اور چونکہ دنیا کی سب سے وسیع زبان ہے انگلش، اور اس میں بھی لفظ آتے رہتے ہیں، پھر اس کا جو تلفظ ہے، جو پروننسیشن ہے، وہ بھی ری ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کو ایسے نہیں بولنا، اس کو ایسے بولنا ہے. اور ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت سارے انگلش کے لفظوں کو جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بدل گیا، کیونکہ دنیا میں یونیورسٹیز ہیں، جیسے پرنسٹن یونیورسٹی ہے امریکہ میں، جو اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انگلش لینگویج کو کیسے افزائش دینی ہے، کیسے اس کو بڑھانا ہے. تو جو لٹریسی ہے، ایموشنل لٹریسی ہے، یہ بھی ہماری دیگر لٹریسیز کی طرح ہے. جیسے کمپیوٹر لٹریسی ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے، تو ایموشنل لٹریسی یعنی ایموشنلی لٹریٹ ہونا، اپنے اور دوسرے بندے کے موڈ کا اندازہ لگانا ذرا وقت سے پہلے. جیسے کہ کوئی بیٹسمین ہے تو وہ بالر کے بال پھینکنے سے پہلے اندازہ اگر لگا لیتا ہے کہ یہ کون سا بال پھینکنے والا ہے، تو وہ اچھا بیٹسمین کہلاتا ہے، جو پہلے اندازہ لگا لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ماں باپ کو پہلے پتہ ہو یا اولاد کو پہلے پتہ ہو کہ دوسرے فیملی ممبرز اس بات کو کیسے لیں گے، تو اس سے ان کو پلاننگ کرنے میں اور سوچنے میں مدد مل سکتی ہے. دیکھیں، جس دن آپ نے ایموشنل لٹریسی میں قدم رکھ دیا تو آپ کی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے قابو میں آ جائیں. لیکن جب ہم کوئی بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات پھر لازم نہیں کہ ہمارے قابو میں ہوں. کوئی بھی نشہ کر رہے ہوں، جب میں کہتا ہوں نا کوئی بھی نشہ، تو اس میں ٹوبیکو یعنی نکوٹین اور اس میں چائے یعنی کیفین بھی شامل ہے. کیونکہ جب آپ اوریجنل نہیں ہیں تو آپ کے جذبات اوریجنل نہیں ہو سکتے. جب آپ اوریجنل ہیں نہیں، جب جذبات کے پیچھے ڈرائیونگ فورس چینج ہو جاتی ہے، آپ کے جذبات کے پیچھے ایک ایلین
ڈرائیونگ فورس جب آ جاتی ہے، ایلین ڈرائیونگ فورس، آپ اچھے بھلے ہیں سویرے آپ ایک کپ کافی کا ٹکا لیتے ہیں اور ایک ڈرائیونگ فورس پیچھے آ جاتی ہے، اور وہ ڈرائیونگ فورس ہر قسم کے جذبات کو مختلف انداز میں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ایک سٹڈی آئی ہے کہ الکوہل انفرادی طور پر ہمارے جذبات اور ہمارے حالات پہ بہت عجیب و غریب اثر کرتی ہے، لیکن اگر الکوہل کے ساتھ چرس بھی استعمال کی جائے تو سینیریو ٹوٹل چینج ہو کے ایڈورس ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور الگ سے چرس اور الگ سے الکوہل کیا کرتی ہے، اور جو چرس اور الکوہل مل کے کیا کرتی ہے، یہ بالکل ایک نئی کہانی ہے اور انپریڈکٹیبل کہانی ہے، جس میں بہت سے حادثے اور بہت سی زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے. سو آپ یاد رکھیں کہ اگر نروس سسٹم کے ڈپریسنٹ ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. آپ آج کل میں ایک لٹریچر اس پہ پروڈیوس کر رہا ہوں جو 2-4 دن میں آپ تک آ جائے گا، کہ چرس اور شراب کا مشترکہ استعمال جو دنیا میں ریسنٹلی فروغ پا رہا ہے، یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر پیدا کرتا ہے. اس کی جو سائنٹیفک وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے.